نبی کی بیوی نے مانگا تو کیا مانگا؟ کہنے لگی آقا کچھ مانگ لو۔ نبی بولے مانگو میری بہنوں سنو، نبی کی بیوی نے مانگا تو کیا مانگا؟ انہوں نے بندے نہیں مانگے، کنڈل نہیں مانگے، جھمکی نہیں مانگی، گلے کا ہار سونے کا نہیں مانگا۔ کہنے لگی آقا میرا روزہ ہے، اگر روزہ نہیں ہوتا تو میں آپ کا جھوٹا ضرور توڑا زکاتی، مگر میں یہ چاہتی ہوں آقا اس سبزی میں سے تھوڑا سا جھوٹا چھوڑ دینا، آپ کا جھوٹا ہوگا اور حفصہ کے لیے تبرک ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب۔ اب میرے سبحان نبی اللہ۔ کہنے لگے حفصہ، اب نبی نے سوچا نا اگر میں سبزی چھوڑتا ہوں تو پھر بات کھل جائے گی، اور بات کھلی تبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا، ورنہ تو کتنی باتیں بند ہو کے چلی گئی، تبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا بات کھلی تو۔ کہا حفصہ کچھ اور مانگ لو، اور بھی تو قیمتی چیزیں، مگر میرے نبی سے جو مانگا جاتا تھا نا کبھی لفظ نہیں فرماتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے اس حدیث ہے نا یہ، اور اس حدیث کی ترجمانی کیا کی ہے اپنے شعر میں پڑھ دوں۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شربت ہاں تیرا، ارے اللہ خیر فرمائے، چینل والے تو اچھل گئے آج۔ وہاں کیا جود و، اب میں سوچ رہا اللہ میری آواز کیا اتنی اچھی ہو گئی ہے یا ختم کرانا چاہ رہے ہو؟ وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، کہیے یا رسول اللہ، وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا بے شک، بے تیرا، شک، سبحان یعنی اللہ۔ محبوب۔ اب میرے نبی کی بیوی کہنے لگی آقا مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ کہا حفصہ کچھ مانگو، جنت مانگو یا کچھ مانگو۔ میرے نبی کی بیوی کہنے لگی آقا وہ تو آپ کے صدقے میں ملے گی۔ میرے نبی کہنے لگے حفصہ کچھ اور مانگو۔ حفصہ بولی آقا آپ کے جھوٹے اور جو میرے لیے تبرک ہوگا آج کی ڈیٹ میں حفصہ کے لیے اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں۔ اب میرے نبی نے وہ چھوڑ دیا، کہا لو حفصہ رکھ لو، اب بات کھلے گی، توجہ رکھنا ذرا، سننا اس بات، سنا دوں یا ختم کر دوں؟ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہو؟ ہاتھ اٹھائیو کون کون تھک گیا؟ چلو چلو چلو، تھوڑی سی تمہاری تھکاوٹ اتاری تھا یہ جملہ بول کے، میں سمجھ رہا سمجھ بھی رہے ہو یا خالی ہر ایک پہ مال پہ یا حسین؟ اچھا توجہ، دیر تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہاں حضرت حفصہ نے کہا چھوڑ دو، میرے نبی نے چھوڑ دیا۔ حفصہ نے وہ سول کو ڈھک کر رکھ دیا اور بڑی خوش، نبی چلے گئے بڑی خوش، دن بھر ارے نبی کا ہی ذکر ہے، نبی کا ہی چرچا،
آج تو آقا نے میرے لیے یہ چھوڑ دیا، تبرک چھوڑ دیا، یوں اور تو تمام باتیں۔ اب جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا، اللہ برکتیں فرمائے، جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا، افطار کا وقت ہوا، حضرت حفصہ نے وضو بنایا، اور وضو بنا کر کے اب وہی سبزی نکال کے لائیں۔ میری بہنیں سنیں، بھائی بھی سنیں، وہی سبزی نکال کے لائیں، اور جیسے ہی سبزی نکال کے لائیں اور بس افطار کا ٹائم ہوا، پہلے کھجور پانی سے افطار ہو گئی، اور وہ لائیں اور لقمہ لگایا اور بڑے شوق سے جیسے ہی کھایا تو اتنا کڑوا، 1 منٹ بھی منہ میں نہیں رکھا گیا، ایک دم تھوک دیا، اور جیسے ہی اگلا، اللہ، اب تو ان کی ہچکیاں بند گئیں، رونے لگی، یا اللہ، انہیں یاد آ گیا کہ نبی کے چہرے پہ جو پہلے لقمے پہ اثرات تھے وہ اسی کڑواہٹ کے تھے، مجھ سے ایک لقمہ نہیں کھایا گیا اور نبی نے 1 پیالی سالن کھا لیا۔ نبی کو مجھے مارنا، نبی جو تھے مجھے مارتے، ڈانٹتے، مجھے نصیحت کرتے، مگر نبی نے میری خوشی کی خاطر مجھے مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کہا، مسکرا کر کے کھا گئے۔ لوگوں ذرا نبی کی زندگی دیکھو، حضرت حفصہ رونے لگی اور رونے لگی، کہنے لگی مجھے میرے آقا کو بلا دو، سونے آقا کو بلا دو، پیارے آقا کو بلا دو۔ جیسے ہی نبی کو بلایا گیا اور بیویاں کہنے لگی حفصہ بتاؤ، اگر کہیں پیٹ میں درد ہو تو بتاؤ، سر میں درد ہو تو بتاؤ، ہاتھ پاؤں میں درد ہو تو بتاؤ۔ حفصہ کہنے لگی نہیں، مجھے تو آقا کو بلا دو، میرے آقا کو میرے پاس میں لے آؤ۔